قرآن پاک کا دوسرا حق ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ سارا دن، آج کل تو کمائیاں مشکل نہیں ہیں، آج کل کھانے پینے کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اگر شمار کرنے لگ جائیں گن ہی نہیں سکتے۔ اس وقت بڑا مشکل دور تھا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کھانے کے لیے ہم کیکر کے پتے کھایا کرتے تھے کہ یہ دین اللہ نے ان سے کہلوایا، مبارک لوگ تھے کہ یہ دین تمہارے ساتھ، تمہارے پاس اتنی آسانی سے نہیں پہنچ رہا۔ ہم نے درختوں کے پتے کھائے ہیں، ہم نے فاقے کاٹے ہیں، ہم نے کفار کے ظلم و ستم برداشت کیے ہیں، ہم نے سمیہ کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، ہم نے بلال کو انگاروں پہ لیٹتے دیکھا ہے اور ان کی چربی کو پگھلتا دیکھا ہے، ہم نے کفار کے ایسے ایسے مظالم دیکھتے ہیں کہ تم 14 صدیوں بعد بھی سنو گے تمہاری روح کانپ جائے گی۔ جب اتنی آسانی میں، اتنی نعمتوں میں قرآن پاک تمہارے پاس آئے نا، تو قرآن پاک کو دل اور کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سننا بھی، اپنانا بھی، اس کی تلاوت کرنا۔ یہ نہیں کہ قرآن پاک بند کیا، صاف کیا، چوما اور الماری میں رکھا، پھر انتظار کیا کہ کب رمضان آئے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب تو رمضان شریف میں بھی نہیں پڑھ پاتے، نہیں سن پاتے۔ کیوں؟ او جی روزی سال کی زمین میں پڑی ہوئی ہے، 3-4 سال ہو گئے ہیں، گندم کا موسم آ جاتا ہے تو نہ تراویح میں لوگ نظر آتے ہیں، نہ قرآن پاک کی تلاوت میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ 7 دن میں قرآن پاک ختم کر لیا کرو۔ ہم میں سے آج کوئی ہے، ہمارے گھر میں کوئی ماں بہن ہو جس کا کوئی کام ہی نہ ہو؟ اور ہوتی ہیں مائیں بہنیں، چلو بہنوں کو کام ہوگا، بہوؤں کو ہوگا، باقیوں کا کیا کام ہوتا ہے بوڑھیوں؟ چلو مرد بھی کمانے کے لیے نکل جاتے ہوں گے، سارا دن کیا کام ہوتا ہے؟ ایک کی غیبت، بات اگرچہ سخت ہے، دوسرے کی غیبت، تیسرے کی غیبت۔ حقیقت یہی ہے، قرآن پاک کے لیے وقت نہیں ہے، بس باقی فضول کاموں کے لیے فل وقت ہے۔ 7 دن میں قرآن پاک ختم کرنا، آج جذب جڑا لے، کون 7 دن کے اندر پوری قرآن پاک کی تلاوت کر دیتا ہوگا؟ یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا قرآن پاک کا دوسرا حق ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ ہم نے نئی نسل کو صرف انگلش سیکھنے میں لگا دی ہے، صرف انگلش پڑھنے میں، پڑھانے میں۔ انگلش کے لیے ٹیوشنیں ہیں اور ٹیوشنوں کے لیے ماہر استاد ہیں اور ماہر استاد کے لیے ہزاروں روپے کی فیسیں ہیں، اور مسجد میں اللہ والے فری بیٹھے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں مولوی، اپنی منہ سے تعریف اچھی نہیں لگتی، میں اپنی نہیں کرنا چاہتا، میں مولویوں سے ضرور کروں گا۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، کبھی نہیں کہا ہماری تنخواہ تھوڑی ہے، اور کبھی نہیں کہا کہ آپ بچہ تو پڑھا رہے ہیں، کبھی دیا کچھ نہیں ہے، دیتے کچھ نہیں ہے، نہیں۔ اور عوام کی بے رخی کا یہ عالم ہے کہ انگلش پڑھانے بندہ گھر آتا ہے اور ہزاروں روپے کی فیس ادا کرتے ہیں، انگلش پیریڈ بچہ مس کر دے سزا بھی دیتے ہیں، اور قرآن پاک ہفتوں بچہ پڑھنے نہ آئے تو ہمیں خود فون کر کے پوچھنا پڑتا ہے۔ والدین کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بھائی بچہ کدھر ہے، کیوں نہیں آیا؟ یار ہماری محنت ضائع ہو رہی ہے، جو پڑھایا تھا بھول جائے گا۔ یہ المیہ ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا حق ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ جب ہم اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تلاوت دیکھ کے بھی سکھائیں گے ہی نہیں، ناظرہ ہی نہیں سکھائیں گے، وہ خاک پڑیں گے پھر قرآن پاک آنے والی زندگی میں۔ جب وہ قرآن پاک دیکھ کر ہی نہیں پڑھیں گے تو وہ اپنی نسلوں کو تو پھر کیا تعلیم دیں گے قرآن پاک کی؟ اس لیے قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا، لوگ کہتے ہیں وہ جی سمجھنا چاہیے، پھر ہم تو سمجھ سکتے نہیں ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بھی قرآن پاک کا بہت بڑا حق ہے۔ آپ روزانہ جاگیں، اٹھیں، نماز ادا کریں، اور زیادہ نہیں تو 1 آدھ رکوع لازمی مقرر کر لیں کہ میں نے 1 رکوع قرآن پاک کا پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے۔